وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَنَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، یعنی باپ نے کیا حکم دیا تھا کہ تم نے ایک دروازے سے نہیں بلکہ ڈیفرنٹ ڈورز سے اس شہر میں انٹر ہونا ہے، وہ انہیں اللہ کی تقدیر سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ یعنی ان کا یہ تدبیر کرنا اور ان کو یہ حکم دینا بچوں کو کہ تم نے ایک دروازے سے نہیں جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا ہے، یہ اللہ کی تقدیر سے ان کو نہیں بچا سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی سو وہ پوری کر چکا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تو اس کے دل کی ایک خواہش تھی، وہ چاہتا تھا کہ اس کے بچے محفوظ رہیں، پروٹیکٹڈ رہیں، کوئی حسد نہ کرے، کوئی جلس نہ ہو اور کوئی نظر نہ لگا دے اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی سی ایک تدبیر کر لی، اور بلا شبہ ہمارے تعلیم دینے کی وجہ سے وہ صاحب علم تھا۔ یعنی یہ تدبیر بھی اللہ نے سجھائی تھی، اور ویسے بھی یعقوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں لذو علم، یعنی وہ تو علم والے تھے، ان کے پاس باقیوں سے زیادہ علم تھا۔ لما علمناہ، اور کیسا علم تھا جو ہم نے اسے سکھایا تھا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنے علم پر عمل کرنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے انسان بچ جائے۔ کبھی کبھار جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اپنی پوری کوشش کر لیتے ہیں، دن رات ایک کر لیتے ہیں، کوئی محنت کرنا نہیں چھوڑتے، دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہم چاہتے ہیں وہ چیز پوری نہیں ہوتی۔ اور کبھی کبھار ہم کسی چیز سے اپنی پوری کوشش کر کے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے چونکہ وہ تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ملے یا ہمارے ساتھ وہ واقعہ ہو تو وہ ہو کے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا ہے آپ اس پر عمل ضرور کر لیتے ہو، اس سے آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی، اس پہ بھی یقین رکھنا ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے چاہا ہوتا ہے، جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کسی کی موت کا کوئی بہانہ بن جاتا ہے، کوئی انسان جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور سپوز آپ ڈاکٹرز پر الزام لگا دیتے ہو کہ انہوں نے صحیح سے ٹریٹمنٹ نہیں کی، انہوں نے بر وقت علاج نہیں کیا، کاش ہم اس کو کسی اور ہاسپٹل میں لے جاتے، کاش یہ اس ٹائم پر ٹریول نہ کر رہا ہوتا، کاش ہم اس کو کہیں جانے نہ دیتے۔ وہ پھر ایک حسرت اور ندامت اور ریگریٹ سب کچھ رہ جاتا ہے کہ انسان سوچتا رہتا ہے کہ اگر ہم یہ کر لیتے نا تو یہ نہیں مرتا، اس کی موت واقع نہ ہوتی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے اکثر لوگ یہ علم نہیں رکھتے کہ ہونا تو وہی تھا جو لکھا ہوا تھا، جس ٹائم پر موت لکھی ہوئی تھی اسی ٹائم پر ہونی تھی۔ اور دیکھیں کہ ایک انسان کو کتنا سکون مل جائے گا نا اگر وہ اس چیز پر بلیو کر لے گا، اس چیز پر یقین کر لے گا کہ اصل میں تو مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، پلانر مدبر اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جو اس نے لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ اور میں اپنی کوشش سے بھی یا کوئی انسان مل کر بھی اگر کوششیں کریں گے تو وہ کسی کو بھی اللہ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتے یا اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتے، تو انسان ایک طرح سے سکون میں آ جائے گا۔ وہ اپنی کوشش ضرور کرتا ہے، پھر یہ نہیں کر سکتا کہ احتیاطی تدبیر اختیار کرنا چھوڑ دے، کیونکہ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے لما علمناہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایک طرح سے بتا رہے ہیں یہ علم بھی ہم نے دیا تھا، یہ علم بھی یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا، اور اللہ نے یہ تدبیر سجھائی تھی کہ یہ ضروری ہے تمہارے لیے۔ جیسے کہ آج بھی مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ میرے ابو جو ہیں وہ نماز پڑھنے مسجد ہی جا رہے ہیں، وہ اس چیز پہ نہیں یقین کر رہے کہ یعنی اس حالت میں جو آج کل کے حالات ہیں کہ گھر بیٹھو، تو یہ تو ایک دین کا ایک فریضہ ہے، میں کیسے گھر بیٹھ جاؤں، مجھے مسجد میں ہی جانا ہے، وہاں پر 27 ٹائم زیادہ اجر ملتا ہے، اس وجہ سے مجھے یہ سب نہ کہو۔
اور وہ شی واز افریڈ کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ اس وائرس سے کے کریئر ہو گئے اور پھر گھر لے آئے تو obviously it's going to be destructive, but he is not going to listen to her. وہ چاہے جتنی بھی وہ کر رہی ہیں کوشش، وہ نہیں اتنا ان کی بات مان رہے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں یہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام he was the prophet of Allah. He was the prophet of Allah. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جتنا بھروسہ تھا نا، ہمارا بھروسہ تو ان کے کمپیریٹیولی بہت کم ہے، مگر وہ بھی پریکاشنری میجرز ضرور لے رہے ہیں. اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سکھایا، اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ دس از امپورٹنٹ فار یو، اس سے نہیں تم نے پیچھے ہٹنا. لیکن ہاں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صرف اسی پر آپ یقین کر کر اعتماد کر کر نہیں بیٹھ سکتے کہ پھر بعد میں آپ کہو گے میں نے تو سارے پریکاشنری میجرز لیے تھے تو میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. کیونکہ ہونا تو وہی ہے کہ جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اس وجہ سے انسان کو ایک اس میں اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا چاہیے نا کہ آپ ایک بیلنسڈ وے میں رہو، اللہ پہ بھروسہ رکھو اور اپنی کوشش بھی کرو. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایسا بھروسہ ہونا چاہیے کہ پھر انسان پینک نہ ہو جائے اور یہ سوچے کہ جب وہ میرے ساتھ ہے تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اس کی مرضی میرے لیے میرے حق میں سب سے زیادہ بہترین ہے. تو وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، کہ وہ علم والا تھا. اور ان کا مرتبہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنا بلند تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان علم حاصل کرے گا اس کا رینک اللہ کے ہاں بڑھ جائے گا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت معزز ہو جائے گا. آپ کا یہاں پر آنا، یہ قرآن سیکھنا یا کسی بھی کلاس میں جا کر قرآن کو سمجھنا یا خود سے ہی صرف قرآن کو جب آپ اٹھاتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کے معنی کو سمجھیں اور اس میں آپ تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں، تھوڑا سا تدبر کرتے ہیں، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی چھوٹی سی نیکی کر رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی اعزاز والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا کہ آپ کو یہ علم دے رہا ہے. یہ تو ہمیں بات پتہ ہے نا کہ علم حاصل کرنے والے کے لیے دنیا کی ساری مخلوق، خاص کر کے سمندر کی مچھلیاں تک دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے، اس کی بھلائیوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی ایسا انسان بہت بلند درجے حاصل کر لیتا ہے. اور سورۃ المجادلہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 11، اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کس کے درجے بلند کرتے ہیں؟ وہ جو ایمان لاتے ہیں اور وہ جو علم حاصل کرتے ہیں. یعنی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ فرماتا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا. تو کتنا ضروری ہے نا کہ ہم اپنے وقت کو، اور خاص کر آج کل جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے کہ ہم سب گھر پہ ہیں، ہم سب کی وہ جو ایک نارمل روٹین تھی، سب باہر بھی جانا، سوشل لائف گزارنا اور اتنے سارے کام. اب ظاہر ہے کافی زیادہ کام کم بھی ہو گئے ہیں نا، کچھ کے بڑھ گئے ہیں جیسے ہاؤس وائفز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو اب گھر کے اتنے کام کرنے پڑتے ہیں یا ہر سارے چونکہ گھر پہ تو ان کا خیال بھی زیادہ رکھنا پڑ رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ وہ بھی ایک بہت ریوارڈیبل ہوگا ان کے لیے، اب ان کے پاس یہ بھی ٹائم ہونا چاہیے کہ وہ یا چاہے مل کر، اب چونکہ سب گھر پہ تو سب کے ساتھ مل کر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی رکھ لیں کہ کوئی نالج اس میں آپ کی بڑھے. سارے کوئی ایک بک پڑھ لیں مل کر، بک کا کچھ پورشن پڑھ لیں، کوئی ایک مل کر ویڈیو دیکھ لیں، کوئی لیکچر سن لیں جس سے ایک دوسرے سے پھر وہ کوسچن کریں. کچھ نہ کچھ ڈیلی ضرور رکھیں کہ جس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہو. اسی سے اللہ کے ہاں ہمارا درجہ بڑھے گا. اور دیکھیں یہ جو کیلامٹیز آتی ہیں اور یہ جو ہمارے اوپر یہ اتنی مشکل کا جو وقت آ گیا ہے کہ اتنے لوگ
کچھ تو اس سے افیکٹ ہو چکے ہیں، کچھ میں یہ پازیٹیو آ گیا ہے، کچھ فائٹ کر رہے ہیں، کچھ ان کی فیملیز ہیں کہ جو میسیجز کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی کو ہو گیا ہے، نا وی آر سو ورڈ. اور واقعی کتنا خوف کا عالم ہے کہ اگر کسی ایک کو بھی گھر میں ہو گیا ہے، ناؤ دے آر آل ورڈ کہ اگر کسی کوئی ظاہر خدمت بھی اگر کر رہا ہے یا اگر ایک کو ہو گیا تو سب کو پھیل سکتا ہے. اینڈ ڈیتھ از سو نیئر، اور مطلب ہر ایک کوئی نہ کوئی اس چیز میں فکر میں بھی مبتلا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت میں تو خاص کر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک ویک اپ کال دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو جھنجھوڑ دیا ہے کہ دیکھو ابھی لوٹ آؤ میری طرف، اور میں تم سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس دیکھیں اس طرح سے علم نہیں تھا، قرآن کو، حدیث کو یا اللہ کے احکامات کو ہم اس طرح سے نہیں سیکھ رہے تھے، نہ سکھا رہے تھے. امر بالمعروف نہی عن المنکر بہت ہی چھوٹے لیول پر ہو رہا تھا کہ کوئی معاشرے میں غلط کام ہو رہا ہے. ہم اتنے زیادہ انسینسٹیو ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہو رہا ہے تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو نہیں کر رہے. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس طرح سے ہلایا ہے نا، ہمیں اب پتہ چل رہا ہے کہ اس سب میں بھی پھر ہماری غلطی بھی تھی، بیکاز یہ جو آفت ہے یہ تو کلیکٹیولی سب پر آئی ہے. ٹھیک ہے، بے شک ہم وہ کام نہیں کر رہے، اتنے کوئی سپر حرام لیول کے نہیں کام ہو رہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے اپنے مسلمان بہن بھائی کر رہے ہیں اور ہم انہیں روک نہیں رہے، تو ڈیفینیٹلی کیا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے آزما لیا. تو اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جو ایک رسپانسبلٹی تھی امت مسلمہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تو بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے لوگوں کو روکتے ہو. کیا ہم برائی سے لوگوں کو روک رہے ہیں؟ جس میں تھا کہ ایمان کا سب سے جو کم درجہ ہے وہ کیا ہے کہ اپنے دل میں تو اس کو برا سمجھیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہاتھ سے روکے، نہیں ہو سکتا زبان سے روکے، وہ بھی نہیں ہو سکتا تو ایمان کا سب سے کم درجہ ہے کہ دل سے برا سمجھو کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہے. لیکن چونکہ سوسائٹی نے، ہمارے میڈیا نے، ہمارے یعنی آس پاس کے معاشرے نے اتنا زیادہ اس چیز کو نارملائز کر دیا ہے نا، حرام کاموں کو، کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ نو بگ ڈیل، کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہو بھی رہا ہے تو خیر ہے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہوتا ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو اسٹاپ اینی ون اور ٹو پوائنٹ فنگرز ایٹ اینی ون. ٹھیک ہے کہ آپ کسی کو اس طرح جج نہیں کر سکتے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، لیکن کچھ ایسی برائیاں، کچھ ایسے جیسے دیکھیں ہومو سیکشولیٹی کتنی عام ہوتی جا رہی ہے. ایون ہمارے پاکستان میں ہم نے کیا کیا اسٹیپس اٹھائے کہ ہم اس کو روکیں. یعنی ایسے ایسے کام کہ ہماری ینگ جنریشن اس کی زد میں آ رہی ہے، بٹ وی آر سائلنٹ، وی آر ٹوٹلی سائلنٹ کہ ہم کچھ کہہ ہی نہیں رہے، کچھ بات ہی نہیں کرتے اس پر کہ مل کر کوئی ایک اسٹیپ اٹھایا جائے، لوگوں کے علم کو بڑھایا جائے. تو اس سب میں اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے علم حاصل بھی کرنا ہے اور اس کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے اور اس پر خود بھی عمل کرنا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو وقت ہم پر لے کر آیا ہے یہ ایک بلیسنگ بھی بن سکتا ہے کہ اگر اس کے ذریعے ہماری آنکھیں کھلیں، ہمیں پتہ چلے کہ اب ہمارا کام کیا ہے. جتنا وقت ہمارے پاس اب رہ گیا ہے نا اس دنیا میں، جو زندگی ہمیں مل رہی ہے، اب جو اس سے بچ جائے گا اس وبا سے انشاءاللہ، تو اس کو آپ سمجھیں ایک نئی لائف دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے. اب آپ ضائع نہیں کر سکتے اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ٹیلنٹس کو، بیکاز ٹائم از ٹو شارٹ، ٹو شارٹ. وی ہیو سچ اے لٹل ٹائم لیفٹ آن دس ارتھ کہ اس دنیا کو جس کو ہم سمجھتے تھے یہ ہمارا گھر ہے، اب ہمیں پتہ چلا یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے. وی ہیو ٹو گو بیک. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اب جو وقت رہ چکا ہے اس میں ہم نے اپنی زندگی میں علم کو بڑھانا ہے اور اس کو لوگوں تک انشاءاللہ پہنچانا ہے. ہر کوئی اپنے لیول پر ایک ایفرٹ چھوٹی سی بھی کرے گا نا، تو اللہ کے ہاں ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا رینک کتنا بڑا ہوگا، اس کی قدر کتنی کی جائے گی ایفرٹ کی، بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہت قدردان ہے. وہ تو تھوڑی سی بھی آپ نیکی کریں گے، اپنا کوئی ایک رول پلے کر جائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر یعنی اخلاص کے ساتھ کوئی کام کر جائیں گے، اللہ کبھی بھی آپ کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دے گا.
تو الحمدللہ کہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ، میجورٹی لوگ علم ہی نہیں رکھتے، تو اللہ کرے کہ ہم ان قلیل لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم کی قدر کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا، یعنی بہت سارے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، پر اس کو پھر پروٹیکٹ کیسے کیا جاتا ہے، علم کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ عمل کر کے نا، کہ انسان اس پر ایکٹ تو کرے کہ جو دوسروں کو بتا رہا ہے یا پھر جو وہ سیکھ رہا ہے اس کو وہ صرف اندر ہی نہ لے کے جائے، بلکہ اس کو باہر بھی مینیفیسٹ بھی کرے اور اس پر عمل بھی کرے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جس کے اندر علم بہت آ جائے لیکن اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو ایک تو وہ منافق بھی کہلاتا ہے، دوسرا پھر اس کے اندر تکبر بڑھانے کی یہ ایک ریزن بن جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، شیطان سے زیادہ، ابلیس سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں تھا نا۔ وہ جو فرشتوں میں سب سے زیادہ پاپولر تھا، کس لیے پاپولر تھا؟ اپنے علم کی بیسس پر، مگر اس کے پاس عمل نہیں تھا، اور جب عمل کی باری آئی تھی تو باقی سارے جن کے پاس اتنا علم نہیں ہے وہ سب جھک گئے، ان سب نے سرنڈر کر دیا۔ لیکن اس کے پاس، جس کے پاس اتنا علم تھا، اس نے سرنڈر نہیں کیا۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے ہم دیکھیں، اپنے آپ کو انالائز کریں، کہیں ہمارا جو نالج ہے یہ ہمیں بہت پراؤڈ تو نہیں بنا رہا۔ اکثر میں نے دیکھا ایون سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپس میں somebody shares something، اور جو اس کے ایڈمنز ہیں یا جو بھی ادھر اس کو ڈیل کر رہے ہیں یا ایون جو کوئی سینئر ہیں وہ ان کو چپ کرا دیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، وہ چلو ایک ریزن ہوتی ہے کہ گروپ کو آپ فلڈڈ نہ کرو انفارمیشن سے، اس لیے چپ کرا دیتے ہیں کہ you don't have enough wisdom, you don't have enough knowledge, you don't have the right to share your reflections even, and it hurts کہ ہم کیسے کسی کے ایمان کے لیول کو، اخلاص کے لیول کو جج کر لیتے ہیں، کتنی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا اور رب کا تعلق جو ہے وہ تو اتنا مضبوط نہیں ہے۔ تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، ہمیں نہیں پتہ چلتا کب ہمارے دل میں تکبر گھر کر جاتا ہے۔ تو کانسٹنٹلی اپنا انالیسس بھی کرتے رہیں کہ عاجز رہیں، ہمبل رہیں، جو اللہ سکھا رہا ہے وہ اسی کی دین ہے نا، آپ کی تو وہ نہیں ہے کوئی بڑائی اس میں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آپ سیکھ رہے ہو اور اسی کی توفیق سے آپ عمل کر رہے ہو۔ تو جو ہمبل ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، اللہ اسے اور نوازتا ہے، اور اسی کی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کی قدر بھی ہوتی ہے، اسی کو معزز بھی کرتے ہیں دنیا آخرت میں۔ پھر کیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، یعنی وہ سارے بھائی اب دوبارہ یوسف کے پاس آئے۔ آوا الیہ اخاہ، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی۔ آوا الیہ کا مطلب ہوتا ہے، یعنی یہ حمزہ واو یا سے نکلا ہے، اوی، اور اوی الا جہاں آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو گیٹ کلوز ٹو سم ون، یا اس میں یہ میننگ بھی آ جاتا ہے ٹو ہگ سم ون، یعنی کسی کے قریب جانا اور کسی کو اپنے پاس ٹھکانہ دینا۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب اپنے چھوٹے سگے بھائی، کیونکہ باقی سارے بھی بھائی تھے مگر جو سگا بھائی تھا اس سے جب ملاقات کی تو ان کو ان کی مہمان نوازی کی، اور بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ ان سارے بھائیوں کو اس طرح کے کمروں میں رکھا تھا کہ ہر کمرے میں 2 لوگوں کو ٹھہرایا تھا۔ تو اس کے کمرے میں، بنیامین کے کمرے میں جس کو ٹھہرایا تھا، بنیامین کو تھوڑی دیر کے لیے اس سے الگ کر لیا، اپنے پاس بلا لیا، اور ان کو یعنی اس طرح سے ان کو ویلکم کیا، ان سے ملاقات کی۔ اور اب آپ امیجن کریں کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں، اسپیشلی خونی رشتے جو ہوتے ہیں، اللہ نے ان میں کتنی محبت اور الفت رکھی ہوتی ہے۔ کبھی آپ ایئرپورٹ گئے ہوں اور آپ نے، یا آپ کا خود کا ایکسپیرینس ہو کہ اپنے کسی بہت پیارے سے آپ بہت عرصے بعد ملے ہوں،
تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے. ایئرپورٹس پہ آپ دیکھیں گے کہ ہر طرح کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں. پیپل آر کرائنگ ود جوائے اینڈ دے آر اسکریمنگ, دے آر شاؤٹنگ ایون, اور وہ ہر طرح کا ایکسپریشن ظاہر کر رہے ہیں اپنے پیاروں سے. جب وہ ملتے ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, وہ خوشی کے مارے اب کیا کریں کہ جب وہ اتنے عرصے بعد اپنے پیاروں سے ملتے ہیں, بیکاز دیز آر دا ریلیشن شپس کہ اللہ نے ان میں محبت رکھی ہوتی ہے, الفت رکھی ہوتی ہے. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کو ہر جگہ پہ کیا ہی سبحان اللہ صبر نظر آتا ہے نا, کہ ان سے جب ملے ہیں نا تو اس طرح سے نہیں کہ وہ بہت رونے لگ گئے اور آپے سے باہر ہو گئے, کیونکہ دیکھیں وہ اتنی تکالیف خود بھی زندگی میں اٹھاتے رہے ہیں اور پھر کبھی بھی اپنے بھائی کو اس طرح سے پیار سے ہگ نہیں کر پائے, پیار سے ان سے مل نہیں پائے. اب جب موقع ملا ہے تو کیسے پیش آ رہے ہیں؟ قال انی انا اخوک, کہنے لگے میں تمہارا بھائی ہوں. اور پھر یہ بھی آتا ہے تفاسیر میں کہ انہوں نے سارے اپنے اس کا بتایا, پاسٹ کا بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا تھا, اصل میں بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا, میری لائف کیسی رہی. ان سے بھی تھوڑا سا پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی کیسی گزری, لیکن ان کو ساتھ ہی کہہ دیا فلا تبتئس بما کانوا یعملون, لہٰذا تم اس کا غم نہ کرو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم سوچیں کہ اگر ہم اتنے عرصے بعد ملے ہوتے تو ہم 2 گھنٹے تو صرف برائیوں میں گزار دیتے نا. اچھا ذرا بتاؤ کہ کیا 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 انہوں نے تمہارے ساتھ. ہاں میں بھی بتاتا ہوں, میرے ساتھ اس سے بھی برا ہوا تھا. یہ لوگ ہیں ہی ایسے, اور ہر طرح سے اگلے کی جس نے بھی آپ کے ساتھ آپ کا حق مارا ہو یا آپ کے ساتھ برا کیا ہو, اس کی ایک ایک چیز کو ڈسکس کر کے ہم وہ گڑھے مردے اکھاڑتے رہتے ہیں, اپنے اس زخم کو بار بار ہرا کرتے ہیں اور خوب برائیاں کرتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں 2 بھائی مل رہے ہیں, دونوں کا دکھ ایک ہی ہے کہ وہ اتنے سارے جو باقی بھائی ہیں وہ ہمیں بہت تنگ کرتے رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بنیامین کے ساتھ بھی کچھ اچھا سلوک نہیں کر رکھا تھا. لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں کیا کہا, وہاں پر کوئی اور ایڈوائس نہیں دی سوائے اس کے فلا تبتئس, یعنی کہ اس کے بارے میں غم نہ کرو. تبتئس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مزریبل ہو جانا, بہت زیادہ غم طاری کر لینا اپنے اوپر, اور بہت زیادہ افسردہ ہونا, اپنی حالت خراب کر لینا. کیونکہ دیکھیں جس نے آپ کو کبھی ستایا ہو, اور ایک دفعہ نہیں بار بار آپ کو ستایا ہو, آپ کی زندگی کو مشکل بنایا ہو, آپ اتنا روئے ہوں جس کی وجہ سے, تو یہ تو ایک نارمل ریاکشن ہوگا کہ آپ بہت زیادہ افسردہ ہوگے اور بار بار اس چیز کو سوچو گے بھی اور اس چیز پر پریشان بھی ہوگے, اور ڈیفینیٹلی جب موقع ملے گا کسی سے شیئر کرنے کا آپ ساری باتیں بتاؤ گے. یوسف علیہ السلام نے انہیں پہلے ہی کہہ دیا فلا تبتئس بما کانوا یعملون, یعنی تمہیں اس چیز کو بہت زیادہ سوچنے کی, ڈسکس کرنے کی, اس پہ پریشان ہونے کی, اس پر ہلکان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جو کر رہے ہیں ان کا ہیڈیک ہے, ان کا معاملہ ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دیٹ. اب دیکھیں کہ ہمیں کیا اس سے سبق ملتا ہے. اکثر ہماری زندگیوں میں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کانسٹنٹلی آپ کے لیے ایک طرح کا سر درد ہو جاتے ہیں, یا پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ you love them a lot and they are in love with you or they are very close to you, but the thing is کہ کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے آپ کو کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے کہ it's a torture for you. ٹھیک ہے, آپ کو ان کے ساتھ رہنا یا آپ کو ان کے ساتھ ڈیل کرنا بھی پڑتا ہے, لیکن اٹس ویری ہارڈ ٹو ڈیل ود دیم, to spend time with them. Whenever you are around them you do feel a sense of guilt and a sense of worthlessness کہ ان کے پاس رہ کر آپ کو, ان کے ارد گرد رہ کر آپ کو وہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ عجیب سی ایک طرح کی فرسٹریشن سی محسوس ہوتی ہے, ایک ایسی وائبز آتی ہیں that you are not comfortable around them. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز پہ کھٹتے رہتے ہیں, یعنی کوئی آپ کا کام ہے, کوئی آپ نے ایک بہت پروڈکٹیو کام کرنا تھا, یا پھر آپ نے اپنا ٹائم سوچا ہوا تھا کہ میں نے یہ اسکیجول کیا ہوا ہے, میں نے اس کو اس طرح سے اسپینڈ کرنا ہے, لیکن کیونکہ آپ کے ذہن میں وہی بات بار بار گھوم رہی ہوتی ہے, آپ وہ کام نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں.
وہاں پر آپ کو یہ ایڈوائس یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے ان کو کیا کہا. حالانکہ دیکھیں خود بھی وہ جو پوری زندگی وہ سفر کرتے رہے ہیں، 9 سال، آلموسٹ 9 سال جیل میں رہنا کوئی آسان بات ہے؟ یعنی آپ سوچو کہ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی بھی. ابھی ہم جو لوگ گھر پہ بند ہیں، دیکھیں الحمدللہ اپنی فیملیز کے ساتھ بند ہیں نا. سوچیں وہ جیل میں بند تھے، اب ہمیں زیادہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی. اتنے سال اور وہ بھی اکیلے، کوئی نہیں تھا. یہ کوئی آسان بات ہے؟ تو انہیں نہیں یاد آتا ہوگا کہ یہ جو میرے بھائی تھے یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے. I became a slave of someone because of my brothers. یعنی انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. تو ڈیفینیٹلی وہ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم تو بہت ہرٹ ہوتے، اور ہم تو اسی کو سوچ کے اتنی گرینڈ پلاننگ تو نہ کر پاتے کہ اگر کسی ایک ملک میں قحط آ رہا ہے اور ہم پلاننگ کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے، ہماری پلاننگ کی وجہ سے وہ ملک اور اس کے لوگ اور اس کی جنریشنز بچ گئی ہیں، جنریشن سیو ہو گئی ہیں اس قحط سالی سے، اس کھانے مال کی کمی سے. یعنی ان کے سبحان اللہ دیکھیں کہ وہ ایک ذات کتنوں کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو گئی. اگر وہ یہی چیزوں پر سوچتے رہتے، کرتے رہتے اپنے بھائیوں کے بیہیویئر پر، جو کہ ہماری نظر میں ایک نیچرل ریاکشن ہونا تھا، تو وہ کبھی بھی اس طرح کا پروڈکٹیو کام کر ہی نہ پاتے. لیکن یہاں پر اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ایک اسٹریٹجی تھی جو انہوں نے اپنائی، جو کہ اب وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی نصیحت کر رہے ہیں. کیونکہ انسان جو اپنے بہت پیارے کو نصیحت کرتا ہے نا، وہ ڈیفینیٹلی وہ ایسی نصیحت ہوتی ہے کہ جو یوزفل ہوتی ہے، جس پہ وہ خود بھی عمل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ان کے کاموں کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بھی کوئی ایسا انسان جب تنگ کرتا ہے یا کسی کا بیہیویئر آپ کو بہت ہی زیادہ پریشان کر دیتا ہے، آپ سوچو کہ مجھے اس چیز پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈزنٹ وانٹ دس فرام می. وہ نہیں چاہتا کہ میں اس طرح سے ہلکان کروں خود کو. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہم اگلے کو جواب چلو نہیں بھی دیتے، وہاں صبر کر جاتے ہیں، مگر خود اپنے اوپر غم اتنا طاری کر لیتے ہیں کہ کیسے میرے ساتھ کسی نے ایسے کر دیا، کیوں یہ شخص تبدیل نہیں ہو پاتا، اور پھر اس میں ہمارا بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو وی ہیو ٹو یوٹیلائز اوور ٹائم وائزلی. یہاں پر اب حکمت کی ہمیں باتیں پتہ چل رہی ہیں، ایک لیسن پتہ چل رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر. اللہ زمانے کی قسم کھا کر، وقت کی قسم کھا کر ہمیں بتا چکا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اب کیسے بچا جائے خسارے سے؟ کہ آپ اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دو، ٹھیک ہے، اور اچھے کام کرو، اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند کے کاموں میں لگا دو. اور اس کے لیے یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے اکثر کہ دیکھیں آپ زیادہ نہ سوچا کریں، آپ پریشان نہ ہوا کریں ان کی باتوں کو، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیا کریں، اور بڑی کوئی ہم اسٹریٹجیز اپنی طرف سے بتاتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، بٹ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سنبھال لینا، ایک پش دے دیں کہ ٹھیک ہے میں اس ٹائم پر وہ جو سوچ رہی ہوں اتنا زیادہ، اور obviously I can't help myself, I can't control myself, these are the feelings that are so overwhelming. اس ٹائم پر ایک دم سے تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو سٹاپ کر کے یہ سوچیں اس سے مجھے مل کیا رہا ہے، اور اس سے میرا نقصان کتنا ہو رہا ہے، اور اگر میں اس کے بجائے یہ کام کر لوں تو پھر میں کیا نہیں کر سکتی، کتنی ویلیویبل ہو سکتی ہوں لوگوں کے لیے بھی، اور پروڈکٹیو ہو سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو ناؤ آئی ہیو ٹو میک اے بولڈ ڈیسیژن اوور ہیئر. آئی ہیو ٹو پٹ اے اسٹاپ آن مائی تھنکنگ پروسیس. وہ جو ایک ہوتا ہے نا، اگر آپ ایک وونڈ کو، آپ کو کوئی زخم لگ گیا ہے کہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو بار بار دیکھے بھی جا رہے ہو نا، اگر اس کو اوپن کرنا، کریدنا تو بہت دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو صرف دیکھے جا رہے ہو تو کیا ہوگا، وہ فیل زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے بجائے ایسا کرو، سپوز بازو پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، آپ نے پورا دن کوشش کی اپنے کام جاری رکھے، پین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کانسٹنٹلی ہوئے جا رہا ہے، لیکن آپ نے اپنے کام کوشش کی ہے کہ جاری رکھے، اور اس پین کو تھوڑا سا اگنور کیا، اس کو ٹریٹ ضرور کیا لیکن اس کو اگنور کرتے رہے، اس پہ بہت زیادہ دھیان نہیں کہ پورا دن بیٹھ کے اسی کو دیکھتے رہے کہ کب صحیح ہوگا، کیوں نہیں صحیح ہو رہا، اتنا بڑا زخم ہو گیا، تو ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو ہرٹ یو مور.
تو ہم جو بار بار ڈسکس کرتے ہیں نا اپنے مسئلوں کو لوگوں کے ساتھ، پرانا کسی نے فلاں نے میرے ساتھ زندگی میں یہ کیا تھا، میری ساس ایسی ایسی تھی، میری امی نے کبھی مجھے ٹائم نہیں دیا تھا، یا میرے چچا نے ایسے کیا تھا ہمارے ساتھ. اکثر بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے ریلیٹیوز سے ملے بھی نہیں ہوتے، بٹ دیئر ہارٹس آر فل آف ہیٹریڈ اگینسٹ دیم. یعنی ان کو ہوتا ہے، ان کو امی ابو نے کہیں نہ کہیں بتایا ہوتا ہے کہ بیٹا فلاں جو ہمارا رشتہ دار ہے نا وہ بڑا ہی خراب ہے، اس سے کبھی بات نہ کرنا، اور اس کے بارے میں تو جو ہے نا ہم پورا خاندان اس کے خلاف ہے. تو وہ بیچارہ بچہ ملا بھی نہیں ہوتا لیکن وہ اتنا اگینسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دہرانا بند کر دیں. ان چیزوں کو آپ کے ساتھ بھی زندگی میں کبھی کسی نے کچھ کیا ہے، کوشش کریں کہ اس کو بار بار نہ ڈسکس کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہاں ضروری ہو جاتے کہ آپ اپنے مشورہ لے لو کسی سے کہ ہاؤ ٹو ریئیکٹ، یا کس طرح اپنے معاملہ کرنا ہے، اور کہیں نہ کہیں سجیشن لینا ضروری بھی ہوتا ہے، ٹو لیٹ اٹ آؤٹ اینڈ ٹو ہیل. لیکن اس میں بھی بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اکثر زخم بہت تازہ بھی ہو جاتے ہیں، اینڈ دین اگین یو آر، آپ کہہ لو کہ وہ بدزن آپ ہو گئے ہو، اور پھر آپ کا اس کے ساتھ اخلاق جو ہے وہ خراب ہو گیا، کیونکہ آپ نے وہ ساری اس کی نیگیٹو باتیں دوبارہ یاد کرنا شروع کر دیں، اور اگلے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا، کیونکہ اس نے جو کیا وہ بڑے عرصے پہلے کا کیا ہوتا ہے. تو وی آل ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، اپنا اخلاق درست رکھیں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، جو لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ ایک طرح سے ان کو روک سکتے ہیں کہ یا اصلاح کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس پر اپنے آپ کو مزریبل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایڈوائس تھی جو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دی، اور یہ ہمارے لیے بھی بہت افیکٹو ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے ہم کل کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.